बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज आपसे बात करूंगा कुछ दो इश्यूज़ हैं। एक तो कसूर मुस्तफ़ाबाद में जो डांस पार्टी पर पुलिस ने रेड तो किया, एक कानूनी कार्रवाई जो उन्होंने करनी थी की, लेकिन किस तरह से जो नौजवान लड़कियां थीं उनकी मतलब मैं क्या कहूं कि उनकी इज़्ज़त को उछाला गया। सोशल मीडिया पर उनकी जो वीडियो है वो वायरल की गई, उस हवाले से भी कोई बात करूंगा। और दूसरा एक ऐसा वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा है, बस क्या बताऊं कि बस दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला। ये कोई वाक़या पहला नहीं है, आए रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। लेकिन जब एक निगहबान, एक सरबराह ही अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की, जवान बेटी की आबरू रेज़ी करेगा, उसकी इज़्ज़त तार तार कर देगा, तो हमारे माशरे में लोगों को क्या सबक मिलेगा। तो ये दो इशू हैं, इनके बारे में बात करूंगा। पहले बात करता हूं मैं आपके साथ। एक वाक़या पेश आया है कबीरवाला में। कबीरवाला में एक रास्पुटीन कह लें, दरिंदा सिफ्त शख्स कह लें, इमरान नामी शख्स है, उसकी बेटी मकिया नाम है उसका, उसने FIR दर्ज करवाई है अपने बाप के ख़िलाफ़। और उस FIR के मुताबिक जो उसने इल्ज़ाम लगाया है, उसका कहना है कि मेरी वालदा साल पहले वफ़ात पा चुकी थी। मेरे वालिद इमरान ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से कोई 11 साल पहले वो भी उसको छोड़कर चली गई थी। उसके छोड़ के जाने के बाद उसका बाप इमरान जो है वो उसको ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। कोई 3-4 साल का अरसा उसने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और किसी को बताने पर धमकी देता कि वो उसको कत्ल कर देगा। अब मैं इस वाक़े के बारे में आपसे और क्या मज़ीद बात करूं कि एक बाप जो इस दुनिया में अपनी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत है, सबसे बड़ा रखवाला वही होता है, और उसी की छाँव में औलाद जो है वो अपने आप को महफूज तरीन समझती है। अब वही अपनी औलाद का, अपनी बेटी की, जवान बेटी की इज़्ज़त का लुटेरा बन गया। बार बार उसकी इज़्ज़त को तार तार किया गया। और यही नहीं हुआ, बल्कि उस बच्ची ने, उस लड़की ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि मैं अपने बाप की इस ज़्यादती के दौरान एक मर्तबा हामला भी हो गई। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए मुझे, मेरे से तो अल्फाज की अदायगी नहीं की जा रही। और बहरहाल फिर बाद में उस हमल को गिराया भी गया, गोलियां खिलाई गई उसको। उसके बाद भी वो बाज ना आया और ज़बरदस्ती अपनी बेटी के साथ ज़्यादती करता रहा। फिर एक दिन चंद रोज़ पहले की बात है कि उसने, लड़की ने अपने बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और वो कहते हैं शदीद तकलीफ़ में थी, ज़हनी अज़ियत का शिकार थी। वो अपने बाप के ख़िलाफ़ जाकर थाने में पेश हो गई, पुलिस को इत्तला की उसने, और सारा अपना इसके साथ जो ज़्यादती होती रही उसके बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने उस दरिंदा शख्स के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर ली और उसको गिरफ़्तार करके हवालात में भी बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि वो तफ्तीश कर रहे हैं। इल्ज़ाम जो उसकी बेटी ने उस पर लगाया है उस बारे में मेडिकल भी करवाया जा रहा है, और जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और वाकई अगर जो FIR में इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सही हुए तो इंशाअल्लाह ये दरिंदा सिफ्त शख्स जो है इसके ख़िलाफ़ मुकम्मल इसको फ़िक्स किया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि ये दोबारा इस किस्म का फ़ेल करने का सोचेगा भी नहीं। दूसरा आपसे बात करूं मैं कसूर के हवाले से। कसूर का इलाका मुस्तफ़ाबाद, लाहौर शहर फ़िरोज़पुर रोड से कसूर की तरफ जाएं, जहां हद ख़त्म होती है लाहौर शहर की काना से आगे, तो मुस्तफ़ाबाद ललियानी का इलाका शुरू हो जाता है। वहाँ पर लोगों ने अपने बड़े बड़े अच्छे फार्म हाउसेस बना रखे हैं। बड़ी लोगों ने सस्ती जगह ली थी, वहाँ पर जगह लेकर कईयों ने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, कईयों ने सोसाइटीज़ बना ली हैं, और मतलब कि रिहाइशें भी लोगों ने इख्तियार कर रखी हैं। ये 3-4 रोज़ पहले की बात है। वहाँ पर एक डांस पार्टी एक फार्म हाउस पे रखी जाती है, और वो फार्म हाउस कहते हैं लाहौर शहर का एक DHA का रिहायशी है शहजाद।
اس کے فارم ہاؤس پر وہ پارٹی رکھی جاتی ہے اور ایک کوئی طارق نامی شخص ہے جو کہ اس پارٹی کا آرگنائزر ہوتا ہے۔ اس پارٹی میں کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی 5 یا 7 درجن، آپ کہہ لیں کہ 100 کے لگ بھگ لوگوں کو، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو مدعو کیا جاتا ہے، انہیں انویٹیشن جو ہیں وہ فروخت کیے جاتے ہیں اور پر انویٹیشن 10,000 15,000 روپیہ ان سے وصول کیا جاتا ہے۔ لاہور شہر میں تو آپ کو میں بتاؤں کہ ڈی آئی جی آپریشن ہے فیصل کامران، ان کی طرف سے متحد پولیس افسران کو سخت انسٹرکشن دی گئی ہیں اور سختی سے انہیں ہر میٹنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر لاہور شہر میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز پائی گئیں، کہیں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اور کوئی لوگ پکڑے گئے، خاص کر منشیات اور سوشل کرائم کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں، تو اس پولیس افسر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کی ہمارے درمیان کوئی جگہ نہیں ہے، اسے نکال کر باہر پھینکا جائے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں فیصل کامران بہت سٹرکٹ ہے، ان کی پالیسی بھی جو ہے وہ بہت سٹرکٹ ہے اور انہوں نے اپنا حال ہی میں بہت سارے ایسے مثالیں بھی قائم کی ہیں پولیس افسران کے خلاف جو کسی بھی مس کنڈکٹ میں یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں منفی سرگرمیوں میں پائے گئے ہیں، ان کو فکس کیا ہے اور باقیوں کے لیے انہوں نے ایک ایگزامپل جو ہے وہ چھوڑی ہے۔ بہرحال لاہور شہر میں تو اس بارے میں پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری سخت پالیسی اور زیرو ٹالرنس کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل لوگ ہیں جو یہ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، انہوں نے لاہور کے مضافات کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ ایکٹیویٹیز شروع کر رکھی ہیں۔ ادھر رائے والی سائڈ پر چلے جائیں آپ، لاہور شہر کی حدود سے باہر، ادھر یہ قصور کا ایریا ہے، وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ محفوظ ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے۔ تو 3-4 دن پہلے وہاں پر ایک ڈانس پارٹی رکھی گئی، وہاں پر اس ڈانس پارٹی کے تمام تر لوازمات پورے کیے گئے، شراب بھی تھا وہاں پر، شباب تو تھا ہی، نوجوان لڑکے لڑکیاں، لاہور شہر سے زیادہ کا تعلق، سیالکوٹ سے زیادہ کا تعلق، لاہور شہر کے علاقے ڈی ایچ اے، ٹھوکر نیاز بیگ، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور کینٹ، اسی طرح سیالکوٹ کینٹ کے علاقے کے زیادہ تر نوجوان لڑکے لڑکیاں اس ڈانس پارٹی میں شریک تھے۔ پولیس نے وہاں پر ریڈ کیا، ریڈ کر کے کوئی 35 لڑکیوں اور 25 لڑکوں کو وہاں سے گرفتار کیا، جبکہ ایف آئی آر کے مطابق جو اپنا مین آرگنائزر تھا طارق اور اس فارم ہاؤس کا مالک شہزاد، وہ موقع سے فرار ہو گئے۔ اب وہاں پر ریڈ کے دوران پولیس کا موقف یہ ہے کہ وہاں سے شراب کی بوتلیں بھری ہوئی بھی، خالی بھی اور استعمال شدہ بھی، اور ڈانسنگ پلز اور دیگر جو منشیات جو ہوتی ہیں استعمال کی، وہ برآمد کی گئیں۔ تمام لڑکیوں کو، لڑکوں کو گرفتار کیا گیا۔ موقع سے 25 قیمتی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی قبضے میں لی گئیں، سب کو تھانے لے جایا گیا۔ جامعہ تلاشی میں ان لڑکے اور لڑکیوں کے پاس سے کیا کچھ نکلا، وہ کتنی رقم تھی، میرے خیال سے بڑی رقم تھی، کوئی لاکھوں کی تعداد میں رقم تھی۔ وہ رقم کہاں گئی اس کا ایف آئی آر میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پر 100 کے قریب لوگ تھے وہاں پر، لڑکے لڑکیاں۔ ایف آئی آر درج ہوئی 60 لوگوں کے خلاف، باقی 40 لوگ کہاں گئے، انہیں کیوں چھوڑا گیا، کیسے چھوڑا گیا، یا وہ موقع سے بھاگ گئے، یہ بھی ابھی تک ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا۔ اصل معاملہ خراب ہوتا کہاں سے ہے کہ چلیں ایک انلیگل ایکٹیویٹی تھی، وہ پولیس نے ریڈ کیا، پکڑ کے لے کارروائی کرتے، ایف آئی آر درج کرتے، ان کو جیل بھجواتے، صبح کورٹ میں پیش کرتے۔ معاملات کی خرابی اور کی بھی پولیس نے زیادتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، اب اصل میں توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ یہ جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہاں پر ان کا ماحول کیسا ہے، آیا کہ وہاں پر ان تعلیمی اداروں میں ان کو اس چیز کی ترغیب دی جاتی ہے، اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آرگنائز کریں، منشیات کا استعمال کریں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی اپنے کئی ویلاگز میں بتایا ہے، بلکہ میں نے کیا بتایا ہے کہ جو لوگ منشیات کے مکروہ دھندے سے وابستہ ہیں
وہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو وہ اوپن اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، انکشاف کرتے ہیں کہ وہ لاہور شہر ہی نہیں، دیگر اہم شہروں میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے جن کے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، کروڑ کروڑ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ فیسیں وصول کرتے ہیں وہ سالانہ، ان اداروں میں وہ منشیات سپلائی کرتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان اداروں میں وہ منشیات استعمال کرتے ہیں، اور یہ منشیات صرف اپنا ان اداروں تک ہی نہیں محدود رہتی، بلکہ وہاں سے نکل کر جو یہ شام کے وقت، رات کے وقت جو ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈانس پارٹیز کے نام پر، وہاں تک یہ منشیات کی سپلائی جاتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کو انشور کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں اس چیز پر سختی کرنی ہوگی، اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کون کون سے بچے اور بچیاں جو ہیں اس گندی لت میں مبتلا ہیں۔ خدارہ اس چیز کو ہمارے اساتذہ کو، جو ہمارے اداروں کے مالکان ہیں، انہیں اپنے اداروں میں کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی پڑے گی، کچھ نہ کچھ ایسا عمل کرنا پڑے گا کہ اس گندی لت سے، اس منشیات کی لت سے جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے، ہمارا معاشرہ خراب کر رہی ہے، اس بارے میں اپنی کوئی پالیسی وضع کریں، کچھ ایسا عمل کریں، کچھ اس طرح کا ایک ونگ بنائیں کہ جس کا کام ہی صرف ان چیزوں پر نظر رکھنا ہو، اسٹوڈنٹس پر نظر رکھنا ہو کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل تو نہیں۔ چلیں بات کرتے ہیں ہم ڈانس پارٹی کی، جس کی بات ہو رہی تھی۔ پولیس جو تھانے کے لوگ تھے، انہوں نے جو گرفتاری کے بعد لڑکیوں کی تصویر بنائی ہے، وہ لڑکے لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، ان کی تصویریں بنا کر جو سوشل میڈیا پر وائرل کی انہوں نے، وہ ایک خوفناک کام ہے۔ دیکھیں آپ لوگ بھی، میں بھی بیٹی والا ہوں، ٹھیک ہے، بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، آپ لوگوں سے بھی سرزد ہوئی ہوں گی، جس پر آج آپ سوچتے ہوں گے تو پشیمان ہوں گے، میں بھی اپنی کئی غلطیوں پر پشیمان ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جوان بچیاں ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، ایک غلط رستے پر چل پڑی ہیں، تو بینگ ایک ادارہ ہے پولیس کا، وہاں پر اگر ہم نے ان کو سدھارنا نہیں ہے یا ان کو سیدھے رستے کی مت نہیں دینی، تو کم از کم ہم ان کی زندگیاں تو برباد نہ کریں۔ انہی بچیوں کے کل کو رشتے بھی ہونے ہیں، ٹھیک ہے، کون ان بچیوں کے ساتھ رشتہ کرے گا جس کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی، اور وہ تو اب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اکاؤنٹ میں پڑی رہے گی، کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی نکال کے اس کو اپلوڈ کر دے گا، سامنے لے آئے گا، تو یہ تو سلسلہ زندگی بھر چلتا رہے گا۔ ان بچیوں نے کل کو اپنے گھروں میں بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، یہ سیدھے رستے پر آئیں اور اس قسم کی منفی سرگرمیوں سے ان کی جان چھوٹے، لیکن پولیس کی طرف سے جو اقدام کیا گیا وہ انتہائی غلط تھا۔ اس کے بارے میں افسران نے ایکشن بھی لیا، ایس ایچ او کو معطل کیا، ویڈیو بنانے والے تھانے دار کے خلاف، اور وہ محرر کے خلاف کہتے ہیں، FIR درج کی گئی، ان کو حوالات میں بھی بند کیا گیا، پیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک برائی ہے، اس کو روکنا ہے، تو اس کو روکنے کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اس کو روکنے کی بجائے اس برائی میں جو ملوث لوگ ہیں وہ ان کو اپنا اس طرح تشہیر کی جائے۔ اس حوالے سے میں آپ سے ایک لطیفہ شیئر کرتا ہوں، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، عابد حسین باکسر، انہوں نے ایک لطیفہ سنایا تھا، بلکہ وہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، تو مجھے اب وہ یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تھا پھیکا، اس کو تبلیغی جماعت والے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور تبلیغ کرنے شہر شہر جانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کا فیکے کا جہاں بھی جاتے ہیں نا تو تعارف کراتے ہیں کہ اے فیکا ہے، اے نشہ کردہ سی، اے فلاں کام کردہ سی، انہیں نشہ چھاڑتا ہے، دیکھو ہن ساڈے نال تبلیغ کر رہا تے مسلمان ہو گیا تے بڑا اچھا۔ ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، تیسرے شہر گئے، چوتھے شہر، ہر جگہ وہ فیکے کا تعارف وہی ہو رہا ہے۔ تو اب ایک دن فیکا تنگ آ جاتا ہے، کہندا جی بھائی جی میرے ہاتھ جڑے نے، معافی دیو، میں جدوں نشہ کرنا سا، جدوں میں چرس پینا سا، میں ادوں ایڈا بدنام نہیں سا جنہ بدنام تسی مینوں چھڈن تو بعد شروع کرتا جے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو عمل پولیس والوں نے کیا ہے، ایک تو وہ پکڑے گئے ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کو پکڑے جانے کے بعد
काम तो ये बनता था कि चलो FIR भी दर्ज करनी है। असल ज़िम्मेदार शहरी, ज़िम्मेदार एक इदारा, पुलिस अफसर की ज़िम्मेदारी ये थी मेरे नज़दीक कि उनके पेरेंट्स को कॉल की जाती, उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता और उनके हैंड FIR दर्ज करने की भी ज़रूरत नहीं थी। FIR दर्ज करनी थी तो सिर्फ लड़कों के ख़िलाफ़ करते, ऑर्गेनाइज़र्स के ख़िलाफ़ करते। उन बच्चियों के मुस्तकबिल को तबाह ना किया जाता। उन बच्चियों के वालिदैन को बुला के उनके हाथ में उनका हाथ पकड़ाते और उन्हें बिठाकर बच्चियों के सामने शर्मिंदा भी करते और उनको गैरत भी दिलाते कि अपनी बच्चियों पर नज़र रखें, उनकी पहरेदारी करें और उनको रोकें इस किस्म की एक्टिविटीज़ से। आज यहाँ पर एक फेल हुआ है, कल किसी और जगह पे होगा, तो हर जगह इस तरह से नहीं होता। ना कि वो उनकी ज़िंदगियों की मुस्तकबिल को अनसिक्योर करें, ये नहीं होना चाहिए था। आगे भी अगर इस किस्म का कोई वाक़या हो तो मेरा ख़्याल है जो पुलिस वालों के साथ हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इससे पुलिस अफसरान को सबक सीखना चाहिए और मुस्तकबिल में अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो उस हवाले से भी कोई ना कोई मुस्बत लाए अमल, उनकी इस्लाह की जाए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए इक़दामात किए जाएँ और इस किस्म के मनफी रवैये को बिल्कुल ना अपनाया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।